تو اچھا جی، تعوذ و تسمیہ پڑھ کے نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ اعوذ بالله باللہ من من الشيطان الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، ایسا ہے کہ کل سورہ اعقاف ہم نے شروع کی تھی اور 5 آیات پڑھی تھیں، تو اب 5ویں آیت کا تعلق آگے بھی ہے 6ٹی آیت کے ساتھ، تو پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں 5 کا، اس لیے کہ تسلسل قائم رہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، اور آج کل بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں یا بت ہیں یا کوئی جن ہیں، فرشتے ہیں، ان سے بھی اپنا دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ یہ قبول نہیں ہے کہ دعا تو کس سے کی جانی چاہیے؟ اللہ 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 ہی صرف اللہ سے، اللہ سے نہیں کہنا، صرف اللہ سے جی۔ تو وہ ذہن میں رکھیں، تو اوپر میرا ترجمہ پڑھتا ہوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ، کون شخص زیادہ گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے، مل لا یستجیب لہ، جو اس کی دعا کا جواب نہیں دیتے۔ من کا ترجمہ ہم کی وجہ سے جمع میں کر رہے ہیں، دیں گے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ جن سے وہ دعا مانگتے ہیں، ان دعائہم، ان مشرکوں کی دعا سے، غافلون، بے خبر ہیں یا غافل ہیں، کہ انہیں نہیں پتا کہ بھی کیا دعا مانگی ہے، نہ ان کے پاس طاقت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں شرک کا کلا کما کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ سب افراد نے مر جانا ہے، اور قیامت کی تیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ساتھ جواب دہی ہے، اس کی وہ مستحضر رہے انسان کے ذہن میں، تو انسان کو غلطی نہیں کرتا۔ اور منہج جو ہے اس کا سلیبس، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اب یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن کی انہوں کفار مکہ نے تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بھی بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ان سے بھی دعائیں اپنی کرتے تھے۔ اور آج کل بھی جو اگر ہم دیکھیں تو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ایسا ہی ہے جی۔ جی جی اب جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ کوئی ہم سے بھی مانگ لیا کریں، یا ہمیں کوئی وسیلہ بنائیں، یا کچھ اور کوئی چیز کریں، انہوں نے نہیں کہا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی قریب بندے ہیں۔ تو اور بت جو ہیں وہ تو بولتے ہی نہیں، تو لہٰذا اب قیامت کے دن کیا چیز ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ منظر یہاں کھینچ رہا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایون کہ وہ لوگ جو جنات سے مانگتے ہیں، تو ان کا سردار شیطان بھی قیامت کے دن کیا کرے گا، انکار کر دے گا۔ اور جن کی عبادت یہ کرتے ہیں یا جن سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور وہی چیز یہاں بھی آ رہی ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا،
اذا اور حشرا چونکہ ماضی ہے اور مجہول ہے اور اس کے ساتھ اذا آ گیا ہے تو کیا خاصیت آ جاتی ہے جی ماضی میں؟ یہ مضارع میں آ جاتا ہے، وہ مضارع میں آ جاتا ہے۔ اور مضارع کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل۔ حال اور مستقبل۔ یہاں چونکہ قیامت کا ذکر ہے تو لہذا اس وجہ سے ہم مستقبل میں کر رہے ہیں کہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا کانو لہم اعداء، تو وہ ان مشرکین کے دشمن ہو جائیں گے، وہ ان کے اعداء دشمن ہو جائیں دشمن گے ہو جائے۔ جی۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ ان کی عبادت کا یقیناً، با کی وجہ سے کہہ رہا ہوں یقیناً، کافرین انکار کرنے والے ہوں گے۔ یہ بنتا ہے یہ ترجمہ آگے جی۔ جی اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادہ، اور دوسری ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اور دوسری حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز۔ تو جو پہلی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، وہ یہاں عبادت کے طور پر مطلب وہ ان سے دعائیں مانگتے تھے تو یہاں اس کے لیے عبادت کہا گیا۔ اب جی مل کے کرتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا کانوا لہم اعداء، تو وہ ان مشرکین کے دشمن ہوں گے۔ وہ ان کے دشمن ہوں گے، لفظی ترجمہ بنے گا وہ ان کے لیے دشمن ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، اتنا کر لیتے ہیں اور وہ ان کی عبادت سے کا ہوں گے جی، اور یقیناً وہ ان کی عبادت کا کافرین انکار کرنے والے ہوں گے، انکار کرنے والے ہوں گے۔ جی اگلی بھی آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى، اب اذا کا یہاں تتلا کے ساتھ آ گیا تو یہ آگے آ رہا ہے قولا، تو اذا کا اثر وہاں بھی ہونا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے آیاتنا، ہماری آیات کی، بینات جو واضح ہیں، تو ترجمہ بنے گا کہ جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے قال الذین کافروا، اب کالا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہیں گے، وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں۔ اب یہ اس وقت کا منظر ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی رسالت کی بھی بتاتے تھے اور قرآن مجید ان پر آیا، اس کے بارے میں بھی آیات ان کے سامنے رکھتے تھے۔ تو یہ ہے کہ جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں للحق، حق کے لیے، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ واضح جادو۔ ہاں جی، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ جادو، نعوذ باللہ، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، اور جادو سے انہوں نے یہ باتیں بنا لی ہیں۔ جی اب یہاں بھی پڑھتے ہیں ذرا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، ترجمہ جب ان پر اور تلاوت جب کی ان جاتی ہے
آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے آیاتنا بینات، ہماری واضح ہماری واضح واضح آیات آیات کی، ہماری واضح آیات کی، قال الذین کفروا، وہ لوگ تو وہ وہ لوگ لوگ جنہوں نے جنہوں نے کفر کفر کیا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں للحق لما حق کے بارے جاءہم، حق کے حق کے لیے بارے میں جب وہ ان کے جب وہ ان کے پاس پاس آ آ گیا۔ گیا، چلو حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ حق ہے، اس قسم کی ہم کوئی آیت کوئی صورت بنا نہیں سکتے، تو یہ ہے کہ وہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ یہ تو واضح جادو ہے۔ جی اگلی بھی ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر ملا کے کریں گے، اس لیے کہ یہاں ان کا کفار کا جو تضاد ہے وہ آ رہا ہے یہاں واضح، تو ساتھ اس کو ملا لیتے ہیں کہ اس آیت میں کیا کہا کہ بھی وہ قرآن مجید کیا ہے؟ واضح جادو۔ حق ہے۔ واضح جادو، جی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون نفتراہ، یا وہ کفار کہتے ہیں افترا کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، انہوں اس نے گھڑ لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اب ہو اس اس قرآن کو، اس یہ قرآن تو کو ترجمہ بنے گا لفظی، اور جس طرف ضمیر جا رہی ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی، تو اب جملہ کیا بنے گا؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ پہلے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں گھڑ لیا ہے۔ گھڑ لیا، کہ اس نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ تو وہ اگر گھڑ لیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج تو یہ کیا ہوا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے چیلنج قبول آج تک نہیں کیا، تو لہذا ان کا یہ کہنا کہ یہ افتراء ہے یہ بذات خود جھوٹ ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اس کو ذرا دیکھیے گا، بڑا آگے چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم آ رہی ہیں، اس کے ترجمہ جو ہے بڑے احتیاط سے کرنا ہے۔ انف تریتو ہو، انف تریتو ہو، اصل میں ہے ان افتریتو ہو، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو پھر بھائیو گھڑنے کی سزا کتنی بڑی ہے؟ جی جی بتائیے کہ ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہ کی ہوئی ہو اور بندہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کلمات کہہ رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات کہے، اور ہم نے اسی کو ہی اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ احترام بالکل اپنے دل کے اندر موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، تو پھر بریکٹ میں کچھ چیز محذوف ہے، وہ کیا ہے حذف شدہ؟ کہ اس کی سزا، اللہ پکڑ لے گا، جی اللہ پکڑ لے گا، یہ محذوف ہے، تو لہذا فلا تملکون، نہیں تم اختیار رکھتے، نہیں ہو تم مالک، نہیں تم اختیار کرتے، لی لام ہے، لام فائدے کے لیے ہوتا ہے، میرے بچانے کے لیے یا میرے لیے تم اختیار نہیں رکھتے، من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کے خلاف
کچھ بھی. اب میں دوبارہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں. کل کہہ دیجئے ان افترائیتہ، اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے بریکٹ میں، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ سے بریکٹ میں بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے. یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. میں تمہارا رشتہ دار بھی ہوں. تم اور جو برادری یا تعلق صلہ رحمی جو تھی اس کے اندر ممکن ہے کہ کسی کے دل میں آئے کہ بھئی ہم ان کو بچا لیں. تو افطراء اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صلی اللہ کہا علیہ جی کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ اس سے میں بھی نہیں بچ سکتا. کیوں جی؟ جی آگے کیا ہے؟ ہوا عالم. جی دونوں ترجمے ہم کرتے ہیں، زیادہ ہم کرتے ہیں جب ہوا آ جائے، عالم آ جائے تو ہم کرتے ہیں وہ زیادہ جاننے والا ہے. وہ جاننے والا ہے. بما، اس چیز کو. اب لفظ ہے تفیدون فیہ، کہ اس کے بارے میں جو تم بحث مباحثے میں مشغول رہتے ہو، باتیں بنانے میں مشغول رہتے ہو. مطلب یہ ہے کہ تم اصل میں اپنے پاس سے حق کے علاوہ افطرا تو تم کر رہے ہو، اور جب تم اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہو تو تفیدون اصل میں ہے فیض. کہتے ہیں وہ چشمہ کہ جس سے پانی یکدم اوپر نکلے وہ فیض ہوتا ہے جی، اور وہ چلتا ہی رہے. تو یہاں کفار کو اس کے لیے کہا کہ تفیدون کا مطلب ہے تم باتیں بنانے میں مشغول رہتے ہو، فی ہی، اس قرآن کے بارے میں. یہ سمجھا پایا ہوں؟ جی جی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اب ایک تو تم مجھے کہتے ہو کہ میں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو میں تو بتا رہا ہوں کہ کل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا. اب تمہارا کیا بنے گا؟ کیوں جی؟ جی ہوا عالم بما تفیدون فی، کہ وہ اللہ خوب جاننے والا ہے ان اس چیز کو باتوں کو جس کے اس کے بارے میں، فی ہی، جس میں تم جن باتیں بنانے میں تم مشغول رہتے ہو. یہ تھوڑا بنے گا تفیدون، باتیں بنانے میں تم مشغول رہتے. مشغول رہتے ہو. کفا بہی، کافی ہے اس بارے میں یا اس قرآن کے بارے میں، شہیدن، گواہ کے طور پر. کفا کے اندر ہے فاعل، کہ وہ اللہ کافی ہے اس بارے میں گواہ کے طور پر، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان. تو ترجمہ بنے گا کہ وہ اللہ اس بارے میں میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے. کافی ہے. کافی ہے. اب آگے جو چیز آ رہی ہے وہ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ دیکھیے گا، یہ ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی کہہ کے یا ان کی رسالت کو نہ مان کے، اور قرآن مجید اس کو یہ کہہ کے کہ افترا کر کے. لیکن اب بھی اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ کیا ہے؟ اللہ غفور بہت الرحیم. زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے وہ والا. بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اب میرے ساتھ ترجمہ کریں. ام یقولو نفتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جی، ہی کر لیا. یا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. کل
یا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہہ صلی اللہ دیجئے، علیہ وسلم اے آپ کہہ نبی دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے کہ اسے اگر اگر گھڑ میں میں نے لیا نے اس ہے، اسے گھڑ قرآن کو لیا گھڑ ہے لیا ہے اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے تو فلا تملکون لی، تو تم جی تم مجھے مجھے بچانے اللہ کے سے کوئی لیے بچانے کے اختیار لیے نہیں کوئی رکھتے تم اختیار نہیں میرے رکھتے۔ لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے، اب کہیں گے من اللہ شیئا، اللہ 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 سے سے بچانے بچانے کے کے لیے آنے کے کچھ لیے بھی۔ کچھ بھی۔ جی اب کیسر بھائی آپ اس کا ترجمہ کل سے شروع کریں اور ترجمہ ایک جملہ بنائیں، کیا بناتے ہیں؟ جی، کل ان افتریتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ جی، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ هو اعلم، وہ وہ جاننے اللہ والا خوب ہے جاننے والا ہے وہ خوب جاننے والا ہے، بما تفیدون فی، اس چیز کے کو بارے میں جو بارے اس کے میں بارے باتوں میں میں جو تم تم مشغول رہتے ہو باتوں میں مشغول رہتے ہو۔ اس چیز کے بارے میں جن باتوں میں تم مشغول رہتے ہو۔ جی کہ فی ہی اس قرآن کے بارے میں نہیں ہوگا، اس قرآن جی، اس کے بارے قرآن کے میں جو بارے میں تم نا، باتوں اس میں مشغول قرآن رہتے کے بارے میں، جی وہی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہو۔ جی ٹھیک۔ جی تو ترجمہ بنے گا وہ خوب جانتا ہے اس قرآن کے بارے میں جن باتوں میں تم مشغول رہتے مشغول ہو۔ رہتے جی ویسے ٹھیک۔ باتیں بنانے کا لفظ آیا ہے وہاں، زیادہ جو ترجمے ہوئے ہیں باتیں بنانے میں تم مشغول رہتے ہو۔ کفا بھی شہیدم، کفا کا ترجمہ کریں الگ، وہ کافی ہے، اللہ کافی ہے کافی وہ ہے اللہ وہ کافی اللہ کافی ہے، وہ کافی ہے۔ بھی اس بارے میں اس قرآن کے بارے میں، شہیدم بینی و بینکم، گواہ کہ کے میرے وہ طور پر درمیان تمہارے اور درمیان تمہارے ہمارے گواہ درمیان کے طور درمیان پر۔ میرے گواہ کے درمیان طور پر۔ جی داؤد بھائی اس کا ترجمہ آپ کریں گے ذرا، کفا بھی شہیدم بینی و بینکم۔ کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، وہ اللہ اس بارے میں میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے۔ کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بخشنے وہ والا، بہت زیادہ بخشنے والا، اور جی انتہائی، انتہائی اور مہربان ہے۔ انتہائی اور مہربان ہے۔ انتہائی مہربان ہے۔ جی اپنے داؤد بھائی پلیز، ڈاکٹر صاحب۔ جی وَإِذَا تُتْلَى، جی جہاں سے کرنا ہے وَإِذَا جی حُشِرَ، وَإِذَا حُشِرَ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جی جی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کانوا لہم اعداء، تو وہ ان کے، یعنی وہ جو جن کے ساتھ وہ دعائیں مانگتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا یقیناً انکار کرنے والے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، ھذا سحر مبین، کہ یہ تو واضح جادو ہے، ام یقولون افترا، یا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ قل ان افتریتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے ہو۔ ہوا عالم بما تفیدون فیہ، وہ اللہ خوب جانتا ہے اس کے بارے میں جن باتوں میں تم مشغول رہتے ہو۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، وہ اللہ اس بارے میں میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے۔
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے۔ جی پروفیسر صاحب، میرے ذہن میں تھا کہ پروفیسر صاحب نے کر لیا ہے، اچھا تو نہیں نہیں کوئی بات نہیں۔ یہ آیت کریں گے ابھی پروفیسر صاحب، لیکن یہ جو آیت ہے یہ بھی ہلا دینے والی ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ اس لیے کہ میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ ہم اپنا مسلک، اپنی سوچ، اس کو ذہن میں رکھ کے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ کیسے کریں گے ترجمہ؟ جیسے قرآن چاہے جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے اپنی سوچ بنائیں گے، کیوں جی؟ بچ قرآن سے اپنا عقیدہ بنائیں گے، عزت احترام ہر ایک چیز جو اپنی جگہ پر ہے، اور وہ بدرجہ اتم، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ ہے، اور مخلوق میں سے اللہ کے بعد اگر کوئی بشریت میں سے ہے تو وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہم بھی قربان اور ہمارا سب کچھ ان پر قربان۔ اب وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات لوگوں کو بتاؤ، کیا؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ پہلا بھی کل تھا، اور اب دوسرا بھی کل آ رہا ہے، اور اگلی آیت بھی کل ہے۔ جی کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسول، نہیں ہوں میں، اب بدعن لفظ آ رہا ہے تو آپ نے پڑھا ہوا تھا بدی السماوات والارض، پہلے پارے میں جی بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا تھا بدی کا؟ شروع سے شروع سے پیدا ابتدا سے پیدا کرنے والا۔ ہاں، بدعا وہ چیز ہوتی ہے، یا بدعا لفظ، یہ ذرا مائک بند کر دیں ایک، اگر جی ڈسٹریکشن ہو رہی انہوں ہے۔ نے خود ہی کر لیا سر انہوں نے۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جی بدعا وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی نمونہ سامنے نہ ہو اور وہ چیز ہو، تو وہ نئی چیز بدعا تھی۔ تو لہذا وہ ذہن میں رکھ کے کہ کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا نہیں ہوں، کوئی انوکھا نہیں ہوں۔ جی مطلب کیا ہے کہ میرے جیسے رسول پہلے بھی آ چکے ہیں، آ چکے۔ ان کے پاس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا حصہ تھا، اور وہ بھی اللہ کے برگزیدہ رسول تھے۔ اب جو جی آیت کا اگلا حصہ ہے نا، یہ ہلا دینے والا ہے، کیوں جی؟ جی جی بالکل صحیح ہے۔ اور وہ ہے کہ وما ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اللہ ولا بکم، اور تمہارے جی ساتھ اور نہ ہی جو تمہارے ساتھ، کیوں جی؟ جی یہ انتہا ہے، انتہا، کیوں جی؟ اب اس کا ترجمہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ہوگی جی بات؟ جی جی اب ایک چیز ہے، وہ کیا؟ تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ایمان والے جنت میں جائیں گے اور مشرکین جہنم کے اندر جائیں گے؟ وہ آگے ساتھ ہی آ رہا۔ اصل حقیقت یہ ہے، اگر وہی نہ ہو، ہدایت اللہ کی نہ ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ ہی
جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا. آگے جو لفظ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کیا؟ ان اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحا الیہ، مگر اس کی جو میری طرف وہی وہی کی کیا جاتی ہے. جاتا ہے. جاتی ہے. اب وہی بتاتی ہے کہ ایک نیکی کرو گے ایمان لانے کے بعد تو تمہیں کتنے ثواب ملیں گے جی؟ کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ 10 کا. بالکل. جی اور یہ بتاتا ہے ہمیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ ان کے اللہ کے سارے رسول. گناہ، اللہ ان کے نہیں سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. سب جی گناہ معاف ان کے. جی یہ قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، تو یہ ہے کہ ان اتبعوا الا ما یوحا الیہ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وہی کی وہی جاتی ہے. کی جاتی ہے. یہاں بھی یہ بتائیے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس غیب کا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور لوگ کہیں کہ نہیں جی انہیں پتا ہے، کیوں جی؟ ہوں، مجھے اس کا جواب دیں. عقیدہ کیا بنے گا؟ عقیدہ اس اللہ کے کلام کے الفاظ کے مطابق بنائیں گے یا اپنی محبت اور اس کے مطابق بنائیں گے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کے قرآن مطابق بڑا جی اب آگے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایت دیتی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اونچے مرتبے پر فائز کرتی ہے، وہ ہے ان اتبعوا الا ما یوحا الیہ. اور وہ قرآن نہیں کسی کے پاس آیا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی ہے. جی تو نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے. وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر واضح ڈرا دینے والا. اب جی میرے ساتھ کریں ترجمہ. کل، اے نبی صلی اللہ اے علیہ نبی وسلم صلی اللہ کہہ علیہ دیجئے، وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسول، میں رسولوں میں سے کوئی نیا نہیں نیا ہوں. رسول نہیں ہوں. میں رسولوں میں سے کوئی نیا نہیں ہوں. لفظ انوکھا بھی ترجمہ کیا ہے. بدع، نئی چیز جس کی کوئی پہلے مثال نہ ہو. میری تو مثال ہے کہ بھی پہلے بھی رسول تھے، اسی قسم کا میں رسول ہوں. بنے اسرائیل والوں کے پاس کتنے رسول آئے اور میں بنو اسماعیل میں سے اب آ گیا ہوں. تو دوبارہ جی کل کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسول کا ترجمہ. کیا میں میں رسولوں رسولوں میں سے میں کوئی رسولوں میں نیا سے رسول نیا نہیں نہیں ہوں. انوکھا نہیں ہوں. جی میں نہیں ہوں رسولوں میں سے کوئی نیا. جی وما ادری، اور میں نہیں میں جانتا نہیں جانتا اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا میرے کیا ساتھ کے کیا ساتھ کیا کیا جائے کیا گا، کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور نہ اور ہی جو تمہارے تمہارے ساتھ کیا ساتھ کیا تمہارے جائے گا. بارے میں جانتا ہوں. اور نہ ہی جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ولا بکم، اور نہ ہی تمہارے بارے میں. جی ان اتبعوا، نہیں میں پیروی نہیں میں کرتا پیروی کرتا نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحا الیہ، مگر جو اس کچھ چیز کی میری جو طرف میری وہی طرف کیا وہی کی جاتا جاتی ہے. ہے. مگر اس کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والا اس پر میں خود ہوں. جی وما انا، اور اور نہیں نہیں ہوں ہوں میں میں نہیں اور ہوں میں نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر مگر وہ واضح ڈرانے واضح طور والا. پر ڈرانے والا. مگر واضح ڈرانے والا. جی پروفیسر صاحب. جی قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما کنتو میں نہیں ہوں، بدعن نیا، من الرسول رسولوں میں، یعنی میں رسولوں میں نیا نہیں ہوں، وما ادری اور میں نہیں جانتا، ما یفعلو کہ کیا کیا جائے گا، می بھی میرے بارے میں، ولا بکم اور تمہارے بارے میں، ان اتبعو اگر میں پیروی نہیں میں پیروی کرتا الا ما یوحا الیہ مگر اس چیز کی کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وما انا من
وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر واضح طور پر ڈرانے والا۔ اور میں نہیں ہوں مگر واضح طور پر ڈرانے والا۔ اچھا جی، یہ رکوع تو ایک آیت ہے لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر پائیں گے جی۔ جی جی تو کیسر بھائی، جی سر میں کر وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کو مشرکین کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، قال الذین واضح آیات کی، قال الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں للحق کی، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے یا گھڑ دیا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے گھڑ دیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ هو عالم، وہ خوب جاننے والا ہے، بما تفیدون فی، وہ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو اس قرآن کے بارے میں تم باتیں بنانے میں مشغول رہتے ہو۔ کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، وہ اللہ کافی ہے اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں نیا نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کیا کیا جائے گا اور نہ ہی تمہارے بارے میں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر واضح طور پر ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ تو جناب اب گزارش صرف اتنی ہے کہ میں دوبارہ اسی چیز کا کروں گا کہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ممبر سے بنی ہیں، سوسائٹی سے ملی ہیں، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو کسی صورت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام حق برحق، اور ہماری سوچ اور ہماری روایات ان پر اگر ضرب پڑتی ہے تو ہمیں انہیں کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا۔ بالکل جی، چھوڑنا ہوگا، اور یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ جو روایت کو اور پہلی سوچ کو چھوڑنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل جی ملیں گے اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔